پولیس اہلکار جا چکے تھے۔ حیدر نواب کی داڑھی آنسو سے تار ہو چکی تھی، کندھے جھکے ہوئے تھے۔ سعید بھی اس فرعون بنے شخص کو تعصب سے گھور رہے تھے۔ شاویر نے ہونہار نظروں سے سمیع کو گھورا۔ سمیع، مجھے اس شخص کا غلیظ وجود ابھی تک میرے گھر میں نظر کیوں آ رہا ہے؟ وہ دوڑا۔ سمیع لپک کر ان کی جانب بڑھا اور سعید سے مخاطب ہوا، جائیے محترم، ان کو فوراً لے جائیے گا۔ گارڈ آئے تو ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پری، جو کہ کمرے میں کھڑکی سے پولیس اور دونوں بابا کو اندر آتا دیکھ چکی تھی، ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ پر دروازے میں وہ دیوہیکل عورت موجود تھی جو کہ اسے باہر جانے نہیں دے رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرے بابا آئے ہیں مجھے لینے، تمہاری بیٹی کا واسطہ، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے جانے دو، نہیں رہنا مجھے یہاں، مجھے اپنی ماما بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ بے تحاشا روتی، ہاتھ جوڑتی گر گڑائی۔ اس سے شاید اپنی بیٹی کے واسطے پر رحم آیا تھا۔ چہرے پر ندامت اور تذبذب کے اثرات تھے۔ خدا کے لیے آنٹی مجھے جانے دے، مجھے ایک بار، بس ایک بار اپنے بابا سے ملنا ہے۔ وہ سسکتی، ہاتھ جوڑے زمین میں بیٹھتی چلی گئی۔ شاویر سلطان، مجھ سے دشمنی ہے، مجھے جان سے مار ڈالو، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، وہ معصوم اور بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، خدا کے لیے۔ نواب گر گڑاتا ہاتھ باندھے گھٹنوں کے بال اس کے سامنے جھکا۔ زیب اور آرچی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ صفاقی سے بولا، یو نو وٹ، مجھے تمہارے ان ڈراموں سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ میں تو آج اپنے فرینڈز کو جشن کے لیے بلانا چاہتا ہوں، شراب اور شباب کے لیے، اور یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اتنی بڑی چھوٹی بات محض سامنے والے کی روح کو کچوکے لگانے کے لیے بولتے، کیسے اس کا دل پتھر سے جیسے بری طرح کچلا گیا تھا۔ ویر نے درندگی سے آنکھ وینگی اور ایک باپ کے سر پر آسمان گرایا، روح کی دھجیاں اڑائیں۔ سعید بھی اس کی بات کا مطلب سمجھ کر تڑپ اٹھے۔ پیچھے وہ جو کمرے سے نکل کر آ رہی تھی، بے یقینی سے اس بیڑیے کی اگلی پلاننگ سنی۔ وہ کیسے اس بے رحم سے رحم کی امید لگا سکتی تھی جس سے اس کا باپ اتنا خوفزدہ تھا؟ تو یوں ہی تو نہیں خوفزدہ ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے حیدر نواب، پھر میں اسے کہاں لے کر جاؤں گا؟ سلطان مینشن، یاد ہے نا؟ سلطان مینشن کہ میں یاد کرواؤں؟ اب تم آپشن بتا دو۔ ہاں، اسے زندہ دفناؤں کہ زندہ جلاؤں؟ وہ صفاقی سے طنزیہ سا بولا۔ پری، سعید اور حیدر نواب کے سر پر آسمان گرایا تھا بابا، وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھی۔ ویر طوفان کی طرح کھڑا ہوا، بابا مجھے بچا لیں۔ اس سے پہلے وہ حیدر نواب تک پہنچتی، ویر نے اسے گردن سے پکڑ کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ چھوڑو مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، نہیں رہنا تمہارے ساتھ، حیوان ہو تم، کچھ نہیں ہو میں تمہاری، چھوڑو مجھے جانے دو۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلائی اور بری طرح اس کی گرفت میں سے نکلنے کے لیے مزاحمت کی۔ اس کے ہر لفظ پر شاویر نے خود پر کنٹرول کیا ہوا اپنا آپا کھویا تھا۔ شاویر، چھوڑ دو اسے۔ نواب تڑپا اور اس کی جانب بڑھا۔ درمیان میں سمیع آیا تھا، یہ لو چھوڑ دیا۔ بالکل بغیر سوچے سمجھے، غصے سے پاگل ہوتے اس نے پری کا سر پلر میں دے مارا تو تیزی سے خون زخم سے ابل کر اس کے بائیں کندھے کو بھگویا تھا۔ پری میری گڑیا، پری میری بچی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ گارڈز، وہ چلایا، کدھر مر گئے ہو؟ گارڈز تیزی سے اندر آئے، میرے گھر سے باہر نکالو انہیں۔ گارڈز سعید اور حیدر نواب کو گھسیٹتے وہاں سے لے گئے۔ نواب حسرت بڑی بھیگی نگاہوں سے اپنی بیٹی کو خون میں لت پت زمین پر ہوش اور حد سے بیگانہ پڑے دیکھتا رہا، اور اسے اپنی پھول جیسی بیٹی کو وہیں اسی حالت میں چھوڑ کر جانا پڑا، اور ان کے جانے کے بعد آندھی طوفان بنا فارم ہاؤس سے گاڑی لے کر نکلتا چلا گیا، اس کا بھی نہ سوچے جسے اردموئی حالت میں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ پیچھے کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ شاویر سلطان کی بیوی کو ہاتھ لگاتا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دگرگوں حالت میں گھر پہنچ کر وہ دونوں اتنے عمر رسید اس پھول جیسی نازک بچی کی حالت پر پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ فوزیہ بیگم روتی بلکتی تڑپ کر ان کے پاس آئی تھی۔ نواب، میری بیٹی کدھر ہے؟ آپ تو لانے گئے تھے اسے یہاں، کدھر ہے وہ؟ کیوں نہیں آئی فوزیہ؟
وہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ مار دیا میری بچی کو اس ظالم نے، میرے کیے گئے گناہوں کی سزا بھگتی ہے۔ میری بچوں نے لہو لہان کر دیا، اس سے مر گئی ہے وہ فوزیہ۔ سنا تم نے، پری مر گئی ہے۔ نواب چلانے والے جلایا اور اندر پریہا نے یہ سب باتیں سن کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ تینوں گھبرا کر اندر بھاگے۔ 3 گھنٹے حوالہ ہونے کے بعد وہ واپس لوٹا۔ پرسوں کا تھکا ہارا مسافر نڈال شالا صاحب کے ساتھ کمرے میں آیا، صوفے پر ڈیسا گیا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، عجیب لگا اس وقت غصے میں کمرے میں آیا، صوفے پر ڈیسا گیا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، عجیب لگا اس وقت غصے میں اندھے ہوئے ویر کو اب بالکل یاد نہیں تھا وہ کیا کر چکا ہے اپنی زندگی کے ساتھ۔ وہ کمرے میں نہیں تھی، جانے کی بھی تیاری کرنی تھی۔ سمی، اس نے آواز دی۔ جی سر، وہ حاضر ہوا۔ پری کدھر ہے؟ سمی نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ جہاں آپ انہیں مری ہوئی ادمی حالت میں چھوڑ کر گئے تھے وہی، اور کس کی جرأت تھی جسے آپ مار کر گئے وہ آپ کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی، اسی لیے وہ وہی ہیں۔ نہ چاہتے سمی کا لہجہ اپنے مالک کے آگے تل ہوا، اسے امید نہیں تھی اس کا مالک انتقام میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ اپنی محبت کو مارنے کی کوشش کرے گا، جبکہ اس نے ہر لفظ پر ویر کو اب یاد آتا گیا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ وہ رخ سے کانپا۔ سمی، وہ دوڑا، کدھر ہے میری پری؟ وہ باہر کی جانب اندھا دھند بھاگا۔ سامنے وہ پیلی زرد ہوش و حرج سے بیگانہ پڑی تھی، خون جسم پر جم چکا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ ویر نے اسے بازو میں بڑا، پڑی آنکھیں کھولو۔ سمی، گاڑی نکالو۔ وہ چلایا۔ سمی نے تعصب بڑے نظر ویر پر ڈالی کیونکہ اسے لگ رہا تھا میم اب نہیں رہی، کیونکہ پری سانس نہیں لے رہی تھی۔ سر میم نہیں۔ سمی، وہ دوڑا، گاڑی نکالو۔ اس نے پری کے بے جان سے وجود کو باہوں میں بھرا، گاڑی میں لے کر بیٹھا اور ہاسپٹل کے لیے اندھا دھند نکلے۔ ہاسپٹل کے سرد سے کمرے میں پری کی آنکھ کھلی، اپنے زندہ بچ جانے پر افسوس ہوا۔ آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوئی، اپنے زخموں سے چور جسم اور سر کو دیکھا تو ایک مرتبہ پھر آنکھوں سے لہو بہنے لگا۔ اب تو رو رو کر آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھی، اور اس ظالم پتھر دل ستمگر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پل پل عزیز سے دماغ کی ایک سوچ پر عمل کر گزرنے کی مہر ثبت کی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ میں ختم تو یہ سب بکھیرے ختم، یہ درد، یہ کرب، یہ اذیت، بابا کی ہتک، بدلہ، انتقام، سب ختم۔ اس درندے سے بھی ایک ہی مرتبہ جان چھوٹ جائے گی۔ میں مر گئی تو میں ختم، کہانی ختم۔ کیا کرے گا وہ؟ بس لکیریں پیٹے گا۔ ہاں، مجھے مر جانا چاہیے، پھر کسی سے لے گا بدلہ؟ کیسے تڑپائے گا مجھے اور میرے بابا کو؟ یہ سوچ کر اس نے ہاسپٹل کے اس ایئر کنڈیشن روم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ بالکل پاس ہی فوڈ باکس اور چاقو رکھا تھا۔ نرس سے نظر بچا کر چاقو ہاتھ میں لیا اور نرس کے باہر جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ باہر گئی۔ نہیں، مجھے کلائی نہیں کاٹنی، ہاسپٹل میں ہوں تو بچا لیں گے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چاقو اپنی شہ رگ پر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ جب ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو گرفت میں لے کر پیچھے تکیے کے ساتھ لگایا تھا۔ وہ جو بالکل بیڈ کے پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے پر نرس کو اشارہ کر چکا تھا کہ وہ خاموش رہے۔ اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا، اس کے ارادے بام کر تیزی سے اس کی جانب لپکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر تکیے سے لگایا اور بیڈ پر ہی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ بڑی مشکل سے تو ڈاکٹر نے جان بچائی تھی اس کی۔ زخم گہرا نہیں تھا مگر خون بہت بہہ چکا تھا۔ ویر نے اپنا خون بھی دیا تھا۔ پل پل اس کے ہوش میں آنے کے انتظار میں گن گن کر گزارا تھا۔ اب وہ پھر کیا کرنے چلی تھی اپنے ساتھ اور ویر کے ساتھ؟ وہ جو اپنے بازو پر اس کا وحشت سے بڑا لمس اور اپنے قریب بیٹھے اسے محسوس کر چکی تھی۔ پکڑے جانے پر آنکھیں خوفزدہ سی ہو کر بند ہی رکھی۔ ویر اس کے بہت قریب جھکا، اس کا ایک ایک نقش اپنی آنکھوں سے چھو رہا تھا۔ لرزتی سہمی پلکیں اور کپکپاتے نرم گداز لب جنہیں چھونے کی خواہش انگڑائی لے کر دل میں شدت سے بیدار ہوئی۔ بےہود سا ہو کر اس کے ماتھے پر جھکا اور محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ اس کے دہکتے لمس سے پری
کھسمسائی وہ آہستگی سے باریک گمبھیر آواز میں بولا، اب بس تھک چکا ہوں میں مجھ سے جنگ لڑتے لڑتے تمہیں تکلیف پہنچا کر خود بھی انگاروں پر گھسیٹ لیا جاتا ہوں۔ پری میں محبت کرتا ہوں تم سے، سن رہی ہو نا؟ پری بے پناہ بے تحاشا محبت کرتا ہوں، نہیں جی سکتا تمہارے بغیر، تم اور تمہاری ہر آتی جاتی سانس پر صرف میرا حق ہے، میری اجازت کے بغیر تم خود کے بھی سانس نہیں چھین سکتی۔ پری کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، عجب ستمگر تھا، درد بھی خود ہی دیتا تھا اور تڑپتا بھی خود ہی تھا۔ ویر نے ذرا سا جھک کر عقیدت سے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چونے، عجیب دہکتا لمس تھا۔ پری کو اپنا جسم جلتا محسوس ہوا، پری نے سہم کر اپنی آنکھیں کھولی، وہ اس پر جھکا سرخ چہرے اور لال انگاروں آنکھوں سے اپنے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ اس پر ظلم بھی ڈالتا تھا، محبت کا اظہار بھی کر رہا تھا، نام کے علاوہ اس ستمگر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ پری نے سہم کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں شاویر ہوں، تمہارا شاویر سلطان، اور تم صرف میری پری ہو جانے شاہ۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کیے جھکا تھا، اس کے کپاتے لبوں کو اپنے لبوں کی دہکتی گرفت میں لیا تھا۔ پری کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہوئی، ایک ہاتھ میں تو ڈرپ لگی تھی، دوسرے سے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ مدہوش ہوتا اس پر ہاتھ نرمی سے تھام کر تکیے سے لگا چکا تھا، سانسیں اکھڑی تو آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہتے، وہ تڑپ کر دور ہٹا، بے دردی سے اپنے ہی دانتوں تلے لب کچلے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بار بار اس سے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ خود پر دو حرف بیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پری نے اس ظالم شخص کا پل پل بدلتا دھوپ چھاؤں سا رویہ دیکھا، حیوان سر تکیے پر جھنجھلا کر گرایا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اندازہ ہوا کہ اپنا سب کچھ لوٹا چکی ہے، اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت تار تار کروا چکی ہے۔ شامیر، تم نے میری لائف سپائل کر دی، وہ سسک پڑی، تم نے خود کروائی۔ ثانیہ ببل گم چباتے ہوئے لاپرواہ سا انداز، جب میں تمہارے قریب آیا تو رکھ کے تھپڑ مارتی میرے منہ پر، اگر دوبارہ میں قریب آتا تو تب تم مجھے دوش دیتی، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، اسی لیے اکیلا میں قصوروار نہیں، میں نے تم سے محبت کی۔ وہ غرائی، ربش، وہ کون سی محبت ہے جو شادی سے پہلے ہر حد پار کرنا سکھاتی ہے؟ اسے محبت نہیں کہتے، عورت کی پوشاک سے زیادہ اس قد تاثرات اہم ہوتے ہیں، اگر وہ چاہے تو میں کیا کوئی شیطان بھی اس کے پاس نہ بھٹکے۔ میر نے بات ہوا میں اڑائی، پلیز شاہ مجھ سے شادی کر لو۔ امپاسبل، میں نے پہلے ہی کہا تھا میں صرف فرینڈ شپ کرتا ہوں، مجھے شادی کرنی ہی نہیں۔ میں تم پر کیس کروں گی شامیر، وہ گرائی، وہ پاؤں جلاتا جینز کی پینٹ اور شرٹ لیس ایک لمحے کو رکا، مگر پھر وہی لاپرواہ انداز، بلکہ اب گہرا سا مسکرایا، جس سے وہ قاتل ڈمپل اپنی نمائش کرنے سے باز نہیں آیا۔ شوق سے کرواؤ، ویسے بھی ویر گرو کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ معمولی سے مسئلے کے لیے میرے پاس آتے ہو، اب کی بار ان کی یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ وہ اس کی طاقت سے بخوبی واقف تھی۔ لاچار اور بے بسی وہاں سے اٹھی، ایک کار نکلی اور عرش کا سینہ چیرتی اوپر والے تک پہنچی۔ شامیر، میری بد دعا ہے تمہیں بھی عشق ہو جائے۔ وہ اس کی بد دعا پہ کھلکھلا کر ہنسا، کیا یار، میرے مرنے کی یا ٹانگیں وانگیں ٹوٹنے کی بد دعا تو کرو صحیح، یہ کیسی بد دعا ہے؟ نہیں، مر کر تو آسانی سے جان چھوٹ جاتی ہے، میری بد دعا ہے کہ تم بھی تل تل عشق میں تڑپو، ایڑیاں رگڑو مگر تم بے مراد رہو۔ وہ ہنسا، یہ جانے بغیر کہ اس کی کیا کئی معصوم دلوں کی بد دعائیں قبول کی شرف بخشوا چکی ہیں۔ وہ اسے کوستی، بد دعائیں دیتی، وہاں اس کے گھر سے لٹی پٹی ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھی۔